اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیت فرمایا ایک جامع آیت ہے اور اس میں اسلام میں داخل ہونے کا بتایا گیا۔ حضرات مفسرین کرام نے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک یہ کیا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، آنکھ، کان، دل و دماغ سب کا سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ اور پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو لیکن دل کے اندر اس کا یقین ہی نہیں، دل کے اندر اعتقاد ہی نہیں ہے، دل و دماغ اس سے مطمئن نہیں، ایسا نہ ہو۔ پھر تم جو ہاتھ اور زبان پاؤں سے جو احکامات پورے کر رہے ہو تو دل و دماغ میں بھی اس کا یقین ہونا چاہیے۔ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن پھر ایک ہونا چاہیے۔ جو زبان سے کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کرو، لہذا تمہارا ظاہر اور باطن سب ایک ہو۔ فرمایا کہ گویا یوں اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہارے عقیدے اور تمہارے عمل میں کسی قسم کا تضاد نہیں آنا چاہیے۔ جو کچھ دل کے اندر ہے زبان پر بھی وہی ہونا چاہیے اور جو عقیدہ ہے عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زبانی دعویٰ کچھ اور ہے اور عملی طور پر اس کی تردید کر رہے ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک یہ اس کی تفسیر کی گئی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا معنی؟ کہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ بعض پر عمل کر لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ جیسے یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو لے لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا عمل کرنا چاہیے۔ جتنے احکامات تمہیں ملتے ہیں، چاہے تمہارے نفع میں ہو چاہے تمہارے نقصان میں ہو، ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ آدھا اسلام لے لیا آدھا چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا یہاں یہ کہا گیا کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ مطلب ہے کہ تم جیسے مسجد میں مسلمان ہو، مسجد سے باہر بھی ایسے مسلمان ہو۔ جیسے تم مسجد میں مسلمان ہو، دکان پر بھی ایسے مسلمان ہو، گھر پر بھی ایسے مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو پکا مسلمان ہے اور باہر گیا تو بدل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ سلسلہ نہیں رہا، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب مسجد میں کوئی آتا تھا تو اس کی جیب میں اگر نسوار کی پڑیا ہوتی تھی یا سگریٹ کی ڈبی ہوتی تھی، وہ مسجد میں ساتھ نہیں لے کر آتا تھا، وہ باہر جوتے میں چھوڑ کر آتا تھا، مسجد میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تھا کنسپٹ مسجد کا۔
یہ کیفیت تھی۔ اب تو اللہ معاف کرے مسجد میں بھی سگریٹ پینے لگ جاتے۔ تو فرمایا کہ تم جیسے مسجد میں آیا، نسوار سگریٹ باہر چھوڑ کر آ گیا، جیسے یہاں تو اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، تو لہذا دکان پر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں کھڑا ہوں، میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، نماز میں میرا دل ہے، لیکن باہر گیا تو پھر کہاں چلا گیا؟ باہر دکان پر میں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں کم تول کر دیتا ہوں، کم ناپ کر دیتا ہوں۔ میں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہوں، چیز کو مہنگی کر کے بیچتا ہوں۔ تو ذرا سوچئے اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ کیسا مسلمان ہو؟ دفتر میں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ڈیوٹی میں ڈنڈی مار دیتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ ایک آدمی چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ دیکھ رہا ہے، کیسے میں اس کے سامنے چوری کروں، کیسے میں اس کے سامنے زنا کروں؟ جب اس کے سامنے نہیں کر رہا اور پھر لکھ کر لگایا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ اس طرح کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، سوچے اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھ کر تو لگایا ہے لیکن دل کی تختی پر نہیں لکھا ہوا۔ جب ہوگا مسلمان پکا کہ دل کی تختی پر لکھا ہوگا، دکان پر لکھنے کی ضرورت نہیں، دفتر میں لکھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پر لکھا ہوا لگانے کی ضرورت نہیں، دل کی تختی میں لکھا ہو۔ اور جن کی دل کی تختی پر لکھا ہوتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ جنگل میں بھی ایسا ہی مسلمان تھا جیسے مسجد میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، سفر پر نکلے، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا ملا، تو اسے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے، وہ نہیں پہچانتا تھا یہ امیر المومنین ہے، فرمایا دودھ پلا دو بکری کا۔ اس نے کہا میرے مالک نے مجھے انہیں چرانے کے لیے رکھا ہے، میں مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ نہیں دے سکتا ہوں، اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا، امتحان لیتے تھے، امتحان لینے لگے اس کا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ فرمایا ایسا کرو، ایک بکری بیچ دو مجھ پر، میں تمہیں اشرفیاں دے دوں گا، دراہم دنانیر دے دوں گا، اور اس بکری کو ذبح کر لو، اس کا گوشت میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی کھا لینا، اور مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، جب وہ پوچھے تو اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ لیکن وہ اس جگہ تھا، وہ اس نے دل کی تختی پہ لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے مسافر، ٹھیک ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، مالک نہیں دیکھ رہا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور دل کی تختی پر لکھا تھا ادخلوا فی السلم کافہ کا مستاق یہ تھے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، متوجہ ہوئے، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ تھوڑا ہے، اس میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے گا اور بیچ لیں گے، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت امیر المومنین یہاں کہاں، وہ سویا ہوا ہے، کہاں ہے؟ امیر المومنین تو نہیں ہے۔ تو بیٹی جواب کیا دیتی ہے؟ اماں ٹھیک ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایسا پسند آیا جواب کہ حضرت عمر نے پھر اسی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اور پھر یہ کیا تھا؟ یہ جیسے مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے، دکان پر بھی دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ آدمی کہیں چھپ نہیں سکتا، کہاں جائے گا؟ آدمی وہاں جاتا ہے، یہاں پاکستان سے بھاگے گا تو دوسرے سرحد عبور کر لی اور دوسرے ملک میں چلا گیا، جی میں آپ کے قوانین سے نکل گیا ہوں، اب آپ کے قوانین مجھ پہ نہیں نافذ ہو سکتے۔ کئی لوگ یہاں سے بھاگے برطانیہ میں، جی کیا ہے، یہاں پر پناہ لے لی، سیاسی پناہ لے لی، امریکہ میں سیاسی پناہ لے لی، کینیڈا میں سیاسی پناہ لے لی، درخواستیں دے دی، ہماری جان کو وہاں خطرہ ہے، لہذا چلے گئے۔ لیکن دنیا سے کیسے بھاگ سکے گا؟ اس لیے کہ ساری کائنات پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ جب اللہ کی حکومت ہے تو اس کی سرحد کہیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، جب ختم نہیں ہو رہی تو نافرمانی کر کے کہاں جائے گا؟ پھر بھی تو اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ اور آدمی گناہ جب کرتا ہے تو اس کو یہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے،
ایک یہ ہے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، اور دوسرا اگر دیکھ رہا ہے تو یہ کیا، اس کے پہلی یہ ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے، دوسرا چلو علم میں ہے دیکھ نہیں رہا، تیسرا اگر دیکھ بھی رہا ہے تو میرا کیا بگاڑ سکے گا، اس کے پاس طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں علیم بھی ہوں، میرے علم میں بھی ہے، میں بصیر بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، اور میں قدیر بھی ہوں، میری طاقت میں بھی ہے، لہذا میرے علم سے باہر کہیں نہیں نکل سکتا، میری نظروں سے باہر کہیں نہیں جا سکتا، اور میری طاقت سے باہر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب کہیں بھی نہیں جا سکتا تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جو ہے وہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہ اس کی تفسیر کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ گویا یہاں بتایا کہ انسان تو اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اور ادھر احکام شریعت کے لحاظ سے بھی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جا، اور وفاداری کس کے ساتھ کر؟ صرف اسلام کے ساتھ کر، باقی تمام ادیان باطلہ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لے اور ان کو چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے ادیان باطلہ وہ اسلام کے منافی ہیں، اور اسلام کے ساتھ جو ہے گویا کہ وہ چیزیں قائم نہیں رہ سکتی کہ تو اسلام کے ساتھ بھی قائم رہے اور ادیان باطلہ کے ساتھ بھی قائم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اس طرح مکمل طور پر نہیں داخل ہو سکتا۔ اور اس کے شان نزول میں یہ ذکر کیا کہ بعض حضرات جو یہودی مذہب پر تھے اور اسلام لے آئے، تو یہودی مذہب میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اونٹ کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، حرام کر دیا تھا انہوں نے اپنے اوپر، اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ حرام ہے، نہیں کھائیں گے۔ اب اسلام قبول کر لیا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا تو کہنے لگے جی اس وقت حرام تھا، اب حرام تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ عملی طور پر کھائیں گے نہیں، نہ گوشت کھائیں گے نہ اونٹنی کا دودھ پئیں گے، تاکہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر لیں، دونوں پر ہمارا عمل ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا نہ، جیسے وہ حلال ہے تو اس طرح اس کو بھی سمجھ لو کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی ہمارے لیے نہیں ہے، دونوں نہیں، ایک ہی شریعت، اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا پڑے گا اور اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا، اور آج ہم بھی دیکھتے ہیں جی یہ بڑا مشکل کام ہے جی، اس کو ہم نہیں کر سکتے، کوئی آسان سا دیکھ لو، کوئی آسان کا دیکھ لو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو لے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر وہ اسلام کا حکم ہے جس طرح کا بھی ہے، ہمیں ہر اعتبار سے اس پر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اور آگے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ جس وقت شیطان کے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈلا، راندہ درگاہ کیا، اس وقت اس نے قسم کھا کر کہا تھا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے آؤں گا، میں گمراہ کروں گا اس کو، اس نے اس وقت قسم کھائی تھی۔ لہٰذا دشمن ہے، اور دشمن کبھی تمہیں اچھائی کی طرف نہیں لے جائے گا، دشمن ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب ابن آدم نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اذا سجد ابن آدم، جب ابن آدم نماز میں سجدہ کرتا ہے، شیطان ایک کنارے پر روتا ہے اور کہتا ہے امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو حکم ملا سجدہ کرو، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا میں نے انکار کر لیا، میرے لیے جہنم ہے۔ تو سجدہ کرنے، نماز پڑھنے پر شیطان روتا ہے، لہذا اس کو رلاؤ۔ کون سا عقلمند ہے جو اپنے دشمن کو خوش رکھے گا؟ کوئی اپنے دشمن کو خوش نہیں رکھتا، دشمن کو تو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اتباع کرو گے تو خوش ہو جائے گا، نافرمانی کرو گے تو وہ ناراض ہوگا، لہذا رحمان کے جھنڈے کے نیچے آؤ، شیطان کے جھنڈے کے نیچے نہ جاؤ، تاکہ یہ شیطان ناراض اور خوش نہ ہو۔ اور آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی ہیں، ان کے بعد بھی اگر پھسل گئے، حق سے ہٹ گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، تو فرمایا پھر فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں پکڑا نہیں، گرفت نہیں کی، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کوئی غالب نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، وہ سب سے غالب ہے،
اس کی گرفت اتنی سخت ہے کہ کوئی اس کی گرفت سے جان چھڑا نہیں سکتا، لہٰذا پھر یہ حکم ہوگا هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں آ جائے، والملائکہ تو فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو چکا، وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف سارے امور لوٹ کر جائیں گے۔ اب تم یہ کرو کہ اللہ بادلوں میں آ جائے، نہیں، اللہ کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، جب عدالت لگے گی، وہاں رب کائنات کی ذات آئے گی اور اس وقت اللہ کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا وہ وقت ہے، وقت سے پہلے نہیں آنا، لہٰذا تم پہلے سوچ لو اور سمجھ لو اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آؤ اور پورے کے پورے اس میں اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک